بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر تواڈے سامنے عطا فرماندے نے وکیل صحابہ اہل بیت قاری القرآن مقرر شان حضرت مولانا قاری محمد بن یمین آباد صاحب اپنے خیالات اظہار فرماندے ہیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جڑے نا دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے حسنا ورگا کوئی نا نہیں ہو تے جڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو تے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ اج دی اس نشست اندر جو عنوان تہاڈے سامنے بیان کرن دا ارادہ ہے اور عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ کسی بھی چیز نو جڑی خراب ہوئے او دی اصلاح اور صحیح کرن دا پہلے فارمولہ سمجھ لو۔ جڑی چیز تواڈے کول خراب ہے او دی ورگی ایک صحیح چیز لب لو، جڑی شاید تواڈے کول خراب ہے او دیاں خامیاں نوٹ کرو،
اور او دے ورگی ایک صحیح چیز دیاں خوبیاں نوٹ کرو، اپنے والی خراب چیز دیاں خامیاں دی جگہ تے اس صحیح چیز دیاں خوبیاں ڈال دیو تے او بھی صحیح ہو جائے گی تے اے بھی صحیح۔ ہن معاشرہ خراب انہوں کرنا ہے صحیح، انہوں صحیح کرنے واسطے سانوں ایک صحیح معاشرہ لبنا پائے گا۔ اس صحیح معاشرے دیاں خوبیاں نوٹ کرانگے، اپنے خراب معاشرے دیاں خامیاں نوٹ کرانگے، اپنے خراب معاشرے دیاں خامیاں دی جگہ تے اس صحیح معاشرے دیاں خوبیاں ڈال دیاں گے تے او بھی صحیح ہو جائے گا تے اے بھی صحیح۔ آؤ سب تو پہلا آپاں معاشرہ لبنے ہیں جدی آپاں کاپی کرنی، گوانڈیاں تو شروع کر لینے ہیں۔ اپنے پڑوس ایک ملک جدا نام ہے انڈیا، کی خیال ہے انڈیا دا معاشرہ ٹھیک ہے؟ بولو۔ میں توڑے کو پوچھنا ہے، تسی سارے جواب دینا ہے۔ میں کئی معاشرے تانوں گناواں گا، جڑا معاشرہ تانوں سارے نو پسند آئے گا تے پورے مجموعے چواز آئے گی بھی یہ صحیح ہے، آپ دی کاپی کرنی ہے، اس لئے بولنا ہے۔ میں پوچھا ہے بھی انڈیا دا معاشرہ ٹھیک ہے؟ سوچ لیا جے۔ جنہ بیبیاں دے تسی گانے بڑے سن دے جے ساریاں اتھے رہنی ہیں۔ کپڑے آنیاں دکانہ تے فلیکساں تے جنہ بیبیاں دیاں تسیاں فوٹواں لاندے جو بھی اتھے رہنی ہیں۔ سدھو موسے والا تے ہور خرے کیڑے سارے اتھے دے نے، ویکھیا جی کتے ناراض نہ ہو جائیں۔ بس سوچ سمجھ کے جواب دیو، انڈیا دا معاشرہ پسند ہے تانوں؟ اچھا مجھے معاشرہ پسند نہیں، سدھو موسے والا پسند ہے، یہی مطلب ہے۔ اچھا چلو اگے چل۔ چائنا دا معاشرہ کیا بات ہے، ہر شے بنا دے نے تے ہر شے کھان دے نے۔ کی خیال پسند ہے؟ نہیں۔ چل اور اگے چل۔ یوکے، لنڈن، ستے پیاں تانوں خواب نہیں ہوندے لنڈن دے؟ یوکے دا معاشرہ پسند ہے؟ امریکہ، چٹیاں تے گوریاں میں ماں، میں نال نال تانوں ایڈوائز بھی دے رہے ہیں۔ امریکہ دا معاشرہ پسند ہے؟ پر ایک گل تسی اتو اتو کہیں دے پائے وچوں نہیں، کیونکہ اب بڑے جوان ہیں جدے انہیں بھی انہوں نے ستے پیان امریکہ دستا ہے۔ اے اپنی تعلیم اور اپنی سیویاں، جنہ سیویاں نو پہیاں نو سیویاں لگی جانی ہیں، وہ ساریاں کٹھیاں کر کے تے تیاری تے ہی پھڑی بیٹھے، کیڑا بیڑا ہوئے میرا ویزا لگے تو میں لندن ٹر جاؤں۔ اے چلو مسجد بیٹھے ساں ایک دینی ماحول سی تو سارے دی نام وچ تسی بھی نہ چمڑائی بھی نہیں، وچوں پسند ہے۔ تو جنوں وچوں یورپ پسند ہے نا،
میں وہ دن مخاطب ہوں لگا. میرا معاشرہ خراب ہے، میرے ملک نو نظر لگی ہوئی ہے، ملک بڑا چنگا ہے، مجھے نظری جی آیا ہے، لیکن اے خراب ہون دے باوجود بھی یو کے نالوں تے یورپ نالوں تے امریکہ نالوں چنگا ہے بحیثیت معاشرہ. وہاں کے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ یورپ 70% لوگ انجدے نے کہ انہوں نے اپنے پیو دا ہی نہیں پتا، کسی نے نہیں پتا میرا باپ کون. اس معاشرے دی حالت ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم دے اندر اپنے نال کتے تے کتیاں نو سواندے نے تے بڈھے ماں باپ نو اولڈ ہوم چ سٹ کے آندے نے. اللہ دا شکر ہے ساڈا معاشرہ خراب ہے لیکن ایڈا بھی نہیں گیا گزرے. اس لیے اج تو بعد امریکہ تے یورپ دے خواب ویکھنے. اچھا آپ نسل انسانی دی تاریخ پڑھنے اتھوں کو معاشرہ لبنا ہے، شاید لب جائے. نسل انسانی دی تاریخ میں پڑھیا تے ایک معاشرہ نظر آیا جس معاشرے دی اصلاح فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لو بھی او معاشرہ پسند ہے تھا نبی پاک جی دی اصلاح فرمائی سارے نو پسند ہے بھائی ٹھیک ہو گیا. لو جی یہ کروڑا تے مکہ معاشرہ تے نکلا ہے نا جدی آپ کاپی کرنے ہون آپ کرنے اس معاشرے دی کاپی جس معاشرے دی اصلاح نبی پاک نے کی تھی. یہ جڑا معاشرہ ہے نا یہ بھی بڑا خراب سی، جی دی اصلاح نبی پاک نے کی تھی نا یہ بھی بڑا خراب سی. اتنا خراب سی بس ساڈے منڈیاں لگ دیاں نے سبزیاں دیاں تے اوتھے منڈیاں لگ دیاں سن عورتاں دیاں. اللہ پاک دے پاک کر بیت اللہ دا طواف بھی وہ ننگے ہو کے کر دے سن تے حرام اینا کھاندے سن اینا حرام کماندے سن کہ اللہ پاک دا کارخانہ کعبہ بیت اللہ انہاں گرایا، ارادہ بنایا بھی انہوں اچھا کر کے بنائی اللہ دا کرنی میں بارش پیندی ہے تے خانہ کعبہ جو پانی کھڑا ہو جاتا. انہاں 4 دیواراں گرائیاں لگے بنا تے شرط لائی بھی اللہ دا کار پاک اے دے اتے حلال پیسے لگنے نے تے لوگوں حلال پیسے لے کے آؤ تاکہ اللہ دا کار بنے. پورے مکے شہر دے وچوں حلال دے پیسے اینے نہ نکل سکے کہ جدن اللہ دا کار خانہ کعبہ پورا بن سکے. پیسے تھوڑ گئے تے آکھ کیوں نہ خانہ کعبہ وچے چھڑیا. یہ آج آپ جو خانہ کعبہ کے ساتھ سفید دیوار دیکھتے ہیں حتیم جسے بولا جاتا ہے یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور یہ اس وقت کا چھوڑا ہوا ہے. انہاں کو بنے ہی نہیں، حلال دے پیسے ہی نہیں نکلے. یعنی اینا آرام کھاندے سن بھی 4-5 دیواراں بھی نہ بن سکیں حلال کمائی. اینا خراب معاشرہ. پھر اس خراب معاشرے دی اصلاح کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن جویں نبی پاک نے اصلاح کی تھی نا اس معاشرے دی اگر آپاں چاہیے تے آپاں اپنے اس معاشرے دی انج اصلاح کر سکنے ہاں جے او ہو گئی تے اے بھی ہو سکتی بجے میں نبی پاک نے کیتا آپاں میں کر لی. ہونا نہ ہونا یہ تے بعد دیئے گلہ نے میں تن دس دینا بھی آپ نے کیویں کیتا
غور کرنا ہے، توجہ کرنی اور بات نو یاد رکھنا ہے۔ ہن تک تسی بڑے تزیے سن لے، کوئی کہندا فلانے ملک خراب کیتا ہے، کوئی کہندا فلانے ملک خراب کیتا ہے، کوئی کہندا فلانا آئے گا تو ملک سیدھا ہوئے گا، کوئی کہندا فلانا آئے گا سیدھا ہوئے گا۔ سارے دیاں سن لیا نا، ہن ساڈی بھی سنو۔ سب کے تجزیے آپ نے سن رکھے ہیں، آج ایک تجزیہ میں بھی پیش کرتا ہوں، وہ آپ نے ازما لیے ہیں، یہ بھی ازماؤ۔ وڈا سارا دعویٰ تے میں نہیں کردا، ایڈا کرنا کہ جڑا میں دسن لگا اگر اے ازماؤ تے جو ملک سیدھا نہ ہوئے تو مینوں ملکوں باہر چکڑیا ہے، مینوں جلا وطن چکڑیا ہے۔ ایک کر کے تے ویکھو، آؤ توجہ کرو۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کوئی صفا دی بلندی تے آئے، صفا پہاڑی تے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور میرے پیغمبر نے لوگاں نو جمع فرمایا، صد ماری، آواز ماری، لوگو آؤ میں تواڈے نال بڑی ضروری گل کرنا چاہنا۔ لوگ جوگ در جوگ کٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ جد لوگ جمع ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح دا پہلا سبق انہوں نے پڑھایا اور آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا مکے دے لوگ زبان چقرار کہو نا لا الہ، تسی بھی پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ، پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، دل کر لے نورو نور میاں، تیرے ہو جانے سب دکھوں دور میاں، پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے۔ سب منگتے ہیں، یہ سب منگتے ہیں، وہ داتا، پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے مکے دے لوگو اقرار کرو اس گل دا، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں،
اللہ تو علاوہ چیمہ نواز کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ چٹھا نواز کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ گنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ علی کل شیء قدیر کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ فعال لما یرید کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ پوری کائنات دا مالک کوئی نہیں، پوری کائنات دا خالق کوئی نہیں۔ بیٹے دن والا بھی اللہ، بیٹیاں دن والا بھی اللہ، عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ، تریاں ڈبون والا بھی اللہ، ڈبیاں تارن والا بھی اللہ، اس پوری کائنات دا مالک بھی اللہ، پوری کائنات دا خالق بھی اللہ، پوری کائنات دا رازق بھی اللہ، مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا ناریاں دا نوریاں دا خاکیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا سماویاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا اماماں دا وہابیاں دا صحابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا پوری کائنات دا داتا اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ، پڑھو نا لا الہ الا اللہ۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا رب تو علاوہ، اے تہاڈا لات کسی کم دا نہیں، اے تہاڈا منات کسی کم دا نہیں، اے تہاڈا عزا کسی کم دا نہیں، اے تہاڈا حبل کسی کم دا نہیں۔ میں نہیں مانتا تمہارے لات کو، میں نہیں مانتا منات کو، میں نہیں مانتا عزا و حبل کو، میں نہیں مانتا یعوق کو، میں نہیں مانتا نصر کو، میں نہیں مانتا ود کو، میں نہیں مانتا یغوث کو۔ 360 بت جڑے تسی بنائے نے، میں انہاں وچوں ایک نو بھی نہیں مندا۔ رسنا تے رسو، نہیں رسنا نہ رسو، بولنا تے بولو، نہیں بولنا نہ بولو، یاری لانی لاؤ، نہیں لانی نہ لاؤ، رشتہ داری جوڑنی جوڑو، نہیں جوڑنی نہ جوڑو، رشتہ دینا دیو، نہیں دینا نہ دیو۔ آج کے بعد تمہارے اور ہمارے رستے الگ ہیں۔ جڑا رب نو مننے گا میں اونوں مننا گا، جڑا رب نو نہیں مننے گا میں اونوں کدی من نہیں سکدا۔ یہ معاشرے کی اصلاح پھیر دی ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کا پہلا سٹیپ ہے۔ وہ معاشرہ جو بگڑا ہوا تھا، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلا درس اللہ کی توحید کا پیش کیا۔ پتہ چلا بغیر توحید کے معاشرہ سیدھا ہو سکتا؟ ساڈے لئی تے کم بڑا اوکھا ہے، اسی تے نہیں کر سکتے۔ ایتھے تے کلومیٹر تے اللہ دے مقابلے چ شریک نے، یہاں سجدہ وہاں سجدہ، ادھر سجدہ ادھر سجدہ، اس در پہ اس در پہ، در بدر پہ۔ یہاں تو اللہ کے پجاری کم ہیں، قبروں کے پجاری زیادہ ہیں۔ ایتھے تے نمازی تھوڑے نے تے قبراں تے سجدے کرنے والے بہت ہیں۔ الٹا ساندے کنا وچ آکھیا جاندا ہے جتھے جائیے توحید نہ بیان کرے، سجے کھبے 5-7 دربار جے پڑساں پہ جان گیا، پرچے ہو جان، حالات بڑے خراب۔ حضرات ذی وقار حالات جن خراب نہیں، جن حالات دو خراب سن۔ جدو نبی پاک نے اللہ پاک دی توحید دا پیغام پیش کیتا، میرے پیغمبر نے توحید دا نعرہ ادوں لگایا جدو اللہ پاک دے پاک کر خانہ کعبہ دے اندر 360 بت پہ ہوئے گن۔
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل دا بت بنایا پیا، بی بی مریم دی مورتی بنائی پئی، سیدنا حضرت اسماعیل پیغمبر دی شکل دا بت بنایا پیا، ایڈا وڈا سونے دا لات دا بت بنایا پیا، منات دی ایڈی وڈی مورتی بنائی پئی، ہر گھر وچ بت، ہر گھر وچ اللہ دے مقابلے جندر شریک، اللہ اللہ اللہ، جدا ایک کو خدا تھا، ہر قبیلے کا، ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت باغ جانے کا، بوتی بت، بوتی بت، اللہ دے مقابلے جندر شریک شریک، لیکن میرے پیغمبر نے حالات دی پرواہ نہ کر دیا ہویا، زمانے دی پرواہ نہ کر دیا ہویا، لوکاں دی پرواہ نہ کر دیا ہویا، وج کے تے گج کے تے مکے والیاں دی ہک تے چڑھ کے اللہ پاک دی توحید دا نعرہ بلند کیتا اور انہاں نوں پیغام دیتا، میں کٹ سکنا پر رب تو علاوہ کسی جگہ جھک نہیں سکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر نے محنت کتنی دیر لگی؟ کتنی دیر لگی؟ ایک دن؟ 2 دن؟ ہفتہ؟ سال؟ نہیں، 10 سال لگے۔ کنے؟ 10 سال میرے پیغمبر دی سے کام تے لگ گئے۔ روزے کتے فرض ہوئے نے مدینے اندر، نماز کتے فرض ہوئی ہے مدینے اندر، اور کائنات دے لوگوں اے پردہ کتے فرض ہویا ہے مدینے اندر، حج کتے فرض ہویا ہے مدینے اندر۔ پھر مکے وچ کی ہوندا رہیا ہے؟ مکے وچ کو کم ہوندا رہیا کیڑا؟ لا الہ الا اللہ۔ 10 سال میرے پیغمبر دے لگ گئے، ماراں کھادیاں، تانے کھادے، پتھر کھادے، کدی بلال دے پیرن چ رسیاں پا کے گھسیٹیا جا رہا ہے، کدی زنیرہ تے ظلم کیتا جا رہا ہے، کدی سمیہ تے ظلم کیتا جا رہا ہے، کدی آل یاسر نو ماریا جا رہا ہے، کدی میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے یارانو شیب ابی طالب دے اندر قید کیتا جا رہا ہے۔ سارے دکھ میرے پیغمبر نے برداشت کیتے ہیں۔ صبح میرے پیغمبر اپنے گھروں نکل دے، نوی پوشاک پہن کے نکل دے، اللہ پاک دی توحید دا نعرہ لاندے، وہی میرے پیغمبر نو جناب پتھر مار دا، وہی میرے پیغمبر نو تانے مار دا، وہی میرے پیغمبر نو گاڑیاں کر دا، وہی آپ تے گندیاں اوجریاں دا بوجھ سڑ دا۔ شام نو میرے پیغمبر زخمانر چوروں کے کر پہنچ دینا، تے ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے بدن تو زخمہ مصاف کر دی، ناڑے اکھاں چوں آنسو بہاں دی۔ ایک دن بھی میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا چنو خدیجہ میں تھک گیا ماں، خدیجہ میں آکھ گیا ماں، خدیجہ ہون میرے کلو اللہ دی توحید دا پیغام نہیں سنا جاندہ، کل تمہیں نہیں توحید سنانی، نا 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 نا، میرے پیغمبر کے بھی کوئی نہیں، میرے پیغمبر تھکے بھی کوئی نہیں، میرے پیغمبر پریشان ہوئے بھی کوئی نہیں، بلکہ عدم بالجدم لے کے میرے پیغمبر پیغام سنا دے رہے، سنا دے رہے، سنا دے رہے۔ 10 سال میرے پیغمبر دے لگ گئے، آخر پھر انقلاب آیا، خانہ کعبہ دے وچوں 360 بت میرے پیغمبر نے آپ توڑ کے باہر کڈ کے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کر کے آکھیا اج تو بعد سجدہ ہوئے گا تے گلے رب اگے ہوئے گا۔ 10 سال لگے میری نبی نے۔ آؤ آؤ آپا میں یہ کام کریے، میری مجلس میں تشریف فرما میرے بھائیو جوانوں، جوانوں کیتا کی آپا، بزرگوں آپا کیتا کی ہے، کچھ بھی نہیں کیتا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی ایک شخص کو مواحد نہیں بنایا تو پھر کیا کیا ہم نے؟ آؤ کل سے محنت شروع کرو، اگر چاہتے ہو کہ یہ ملک دوبارہ بھلے پھولے تو اس کا واحد ذریعہ ہے اس کی اصلاح کرو، اور اس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو عام کرو۔ اللہ
اللہ پاک نے وعدہ کرے تھے بیٹا ہر مواحد کہ میں اپنے مرد دم تک اپنی زندگی چ کم از کم ایک بندے نے مواحد ضرور بنانا ہے کو انشاءاللہ لوگاں نو اللہ پاک دی توحید دا پیغام سناؤ محبت اچھا اے بھی نہیں طریقہ توحید سنانی ہے چھوڑے لا دینے نے موچے پا دینے نے پھٹے چک دینے نے ڈانگا چلا ایک کیڑی توحید ہے نا 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 توحید سناؤ محبت نال پیار نال عقیدت نال پھٹے چک کے نہیں ہمارے ہاں تو توحید کا کانسیپٹ یہ بن چکا ہے کسی مولانا نو کہیے نا بھی آج تسی توحید بیان کرنی ہے تو مسیح تو باہروں ہی باما ٹنگڑ لگ جاندہ بھی آج پھر لگ جائے گا پتہ نہیں یہ نہیں طریقہ آؤ میں بتاؤں طریقہ کیا ہے حضرات دی وقار طریقہ ہے بھی اللہ دی توحید سناؤ لوگانوں کسی نو چاہ دی پیالی تے بلا کے توحید سناؤ کسی نو کر دے دسترخوان تے کھانا کھوا کے اللہ پاک دی توحید سناؤ مٹھی امداد نال سونے امداد نال انج کر کے انج کر کے لوگاں نو توحید سناؤ ذمہ ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کو لو کیوں منگنا ہے ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کو لو کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کو لو کیوں منگنا ہے او جی میں بندیا تیرا سر ایک گئے اے میرا رحمان دا در ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کو لو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کو لو کیوں منگنا ہے اللہ اللہ انج سناؤ محبت نال پیار نال عقیدت نال ٹھنڈے طریقے نال آسن انداز نال مثالاں دے کے سمجھاؤ نا وہی بندہ اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دی پوجا کردا ہے انہوں اپنے کول بٹھایا کر انہوں آکھیا کر چلنا میں ایک گل تے دسنا بندے کول سم جائد دی ہوے وچ لوڑ جائد دا ہی چلدا ہے بندے کول سم ٹیلی نار دی ہوے وچ لوڑ ٹیلی نار دا ہی چلدا ہے بندے کول سم زاؤں دی ہوے وچ لوڑ زاؤں دا ہی چلدا ہے اور جدوں پیدا کرن والا رب ہوے چلنا پھر سجدہ بھی رب دا ہی چلدا ہے اور جنہ ایڈی کو سم بنائیے اور وچ لوڑ کسے دا نہیں چلن دیندے جن نے ایڈا وڈا سر بنایا ہے اور سجدہ کسے اور دا کیویں چلن دے گا اللہ 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 توجہ کرنا کوئی گل نہیں ہے اس ٹائم انجی ہوتا ہے اللہ برکت اللہ 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 توجہ کرنا قدر آپ تے دی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ بات انج سناؤ محبت نال انج نہیں تینج کہہ لو انج سمجھا لو لوگوں انج سمجھا لو حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے جانا شام دے ٹائم دمشق دی جامع مسجد مولانا دے کول ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا مولانا میں تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھن واسطے بڑا دراڈا سفر کر کے آیا پرانا دور سی ادو بساں کاراں دا تے دور نہیں دی پیدل سفر ہوندا یا قافلے تے میں بڑا لمبا سفر کر کے تواڈے کول مسئلہ پوچھنا آیا جی مسئلہ کی ہے اکھے مسئلہ ہے وے اللہ پاک جو ہر گناہ معاف کر دے نے اللہ پاک شرک کیوں نہیں معاف کر دے فرمایا جڑا بندہ بغیر توبہ کرم دے مشرک مر گیا قیامت والے دن میں انہوں معاف کوئی نہیں کرنا اللہ پاک نو شرک کیوں نہیں گوارا کیوں نہیں وارا کھاندا اللہ اللہ مولانا فرمان لگے یار مسئلہ تو بڑا پیارا پوچھیا ہے انجی کرنا رات رک جا ٹھہر جا فجر تو بعد میں درس دینا آج جدو میں فجر تو بعد درس دیواں گا تو اٹھ کے کھڑا ہو جانا تے میرے کول سوال کرنا ہے میں تینوں سوال دا جواب دیاں گا نالے تیرا فائدہ ہو جائے گا نالے باقی لوگاں بھی مسئلے دا پتہ لگ جائے گا آ ہن میرے گھر میں تینوں رات رکھنا انہوں نال لے گئے
بیٹھک اندر بٹھایا نکے دروازے چوں آپ گھر چلے گئے جا کے اپنی بیگم نوں فرمان لگے کرما والیے مہمان بڑا ڈاڈا آیا ہے ہن دا کھانا دانا تے میں دا انتظام کر لیا ہے تے صبح دا ناشتہ آپاں کرنا ہے تے ناشتہ دا بڑا تگڑا بنانا ہے انہاں آکھا جی تگڑے دا کی مانا اگر تگڑے دا مانا ہے وے دیسی کیوں وے دیسی کیوں دے تڑے ہوئے چوندے پراٹھے کھاون تے جناب دیسی کیوں وچ بنیا ہویا سونا حلوہ ہوئے انج کر کے وچ تردہ پیا ہوئے دیسی کیوں تے جناب خالص چٹے دودھ دی کھیر بڑی پئی ہوئے تے چوڑ وچ انج کر کے تردے پیا کھاون تے جناب ایڈا وڈا ٹھلا مکھن دا بھریا ہویا ہوئے تے نال دیسی انڈے بھی جناب بھنے تے تیار کیتے پیا کھاون تے مولانا دی بیگم پریشان ہو گئی کیڑا ایڈا مقدرہ والا ہے جڑا ساڈے مولویاں گھروں دیسی انڈے پیا کھاندا ہے ساڈے گھروں دیسی انڈے دیسی گھیو دے پروٹھے اے کوئی دال چ کالا ضرور ہے انہاں آکھیا مولانا یہ ہے کون ہے یہ پرونا کون ہے تے کی لینا ہے وہ جڑا پرونا آوے تینوں دسیا کراں کون آیا کی لینا ہے بس آیا تو چھیتی ویخ بھی شہ ہے گی تے ٹھیک ہے نہیں تے میں ایٹماں پوریاں کراں صبح ہر شہ چاہی دی ایڈا وڈا ٹھلا مکھن دا پریا ہونا چاہی دا ہے انج چوندے دیسی کیوں دے پروٹے ہونے چاہی دے نے تے حلوہ تردہ ہوئے وچ کیوں دیسی پانی آ رہے نا منہ چاہ رہے ہیں انہاں آکھیا با نہیں اگر مجھنے بھی انہیں سال ہو گئے نا تو اڈے نہ رہی دیاں گل کوئی ضرور ہے روڑا کوئی ضرور ہے میں بیٹھی ہوں جنی دیر تک تسی میں دسیا نا بھئی یہ کون ہے تے کی لینا ہے تو انہی دیر تک میں تو کچھ نہیں بنان لگی وہ جو آوازاں اچھیاں ہوئی ہیں نا تے بیٹھک چی بھی آواز جان لگ پئی تے پرونے نے بھی کان لایا بھی ادھر خیر ہوئے ادھر غریقی چل پیا تو بتھیرا کچھ مولانا نے کیتا پرو نہ منی انہاں آکھا میں بیٹھی ہوں دس کون ہے مجبور ہو گئے تانوں پتہ بیبیاں پھر جدوں اڑ جان کسے گل تے پھر توبہ انہاں پھر آکھیا بھی ہن کچھ کرنا پینا انہاں آکھیا بھی اچھا تینوں دس ہی دینا بھی تو نہیں جو کھلوندی اصل اندر اے میرے لیے نا رشتہ لے کے آیا ہے رشتہ کہندا ہے بچی مدرسے دی پاس ہے تے سونی ہے خوبصورت ہے خوبصورت ہے تو تسی اودے نال نکاح کرنا بس اینی گل منہ نکلن دی دیر تے فیرنگ شروع ہو گئی ٹھا کولی انہیں چک کے ماری ہو گئی تے پرات انہیں چک کے ماری ہو گئی تے چمٹا ہو گیا تے پھوکنی ہو گئی تے تباہ ہو گیا ٹھا پی ہو کیا ٹھا پی وہ مولی صاحب ادھر کولی چک کے لے کے آن تے پوری ٹوکری چک کے مارے ساری رات وقفے نہ فیرنگ جاری رہی ساری رات تے کھڑاک سارے بیٹھک بھی سنی جے صبح دا ٹائم ہویا مولانا اٹھے انہاں نال پرونے بھی اٹھا بھی آؤ بھی نماز پڑھ چلی مسیتے گئے نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے مولانا ذرا سیدھے پدرے ہون لے درس دین واسطے نا تے وہ جڑا بندہ سی نا وہ دوا نے جتی چکی تے نکلن دے او مولی صاحب کتھے پیا جانا ہے اور آپ مسئلہ تے پہنچا کہتا نہیں جی نہیں بس اور لوڑ نہیں رہ گئی مک گیا رڑا یہ ہویا کی انہیں آکھیا جی ہویا ہے یا راتی تاڑے کرتے پہ گئی لڑائی پر مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھاندا تے عرش والے رب نو کیویں وارا کھائے گا ایک عورت ذات نو شریک وارا نہیں کھاندا ویر جی عورت کی کسی نو بھی بارا نہیں کھاندا گدی نشین صاحب کہندے نے میں میرے ہوندیاں کو دوجا گدی نشین نہیں صدر صاحب کہندے نے میں میرے ہوندیاں کو دوسرا صدر نہیں وزیر اعظم صاحب کہندے نے میں میرے ہوندیاں کو دوجا نہیں حضرات دی وقار دنیا دا کوئی بندہ بھی اپنی مسنت دے کسے دوسرے نو پسند نہیں کردا وہ چنا مالک دا ہی تن جگرائے نا جنوں دل کردا ہے
چک کے رب دا شریک بنا دینا تو تیاں دتی جا تو پتر دتی جا تو مشکل کشائیاں کیتی جا تو حاجت روائیاں کیتی جا نہ چنا انج نہ کریا کرو میرے سونیا بیلیا انج نہ کریا کر اللہ پاک دا حق نہ بڑھیا کر اللہ پاک دا حق کسی اور نہ دیا کر آؤ اللہ دی زمین تے محنت کریے آؤ معاشرے نو شرک تو پاک کریے رڑ مل کے اللہ پاک دی توحید دا پیغام عام کریے محبت نال سناؤ گھبرا نہ جایا کر تو توحید سناویں کوئی گالی کڈے تے کو گالی دا جواب نہیں دینا کو تینوں تھپڑ بھی مارے تے در گزر کرنا ہے نبیاں تے پتھر کھا کے اللہ پاک دی توحید سنائیے اسی گالیاں تو کیوں گھبرا جانے ہاں اسی نکیاں موٹیاں گلاں تو کیوں گھبرا جانے ہاں ساریاں ٹینشناں ختم کر اگلے بندے دی بھلائی سوچنا اللہ پاک دی توحید دا پیغام عام کر دے وجس جوداری چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہو رب دے در تے جائیے کیوں محبت نال وجداری چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہو رب دے در تے جائیے کیوں وجدوں سب دیاں پوری ہیں او کر دائے کسے ہور دا در کھٹکائیے کیوں او دی ذات صرف لاسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے آئے باقی ساری دنیا فانی ہے اور جدوں خالق مالک کو ہوئے در در تے سر نو جھکائیے کیوں اللہ اللہ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک نے نادرن والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سٹا معاشرے کی اصلاح کا اللہ کی توحید ہے اس کو عام کرو گل نو سمجھو جس زمین تے غیر اللہ نو سجدہ کیتا جائے اس زمین جو برکت اٹھ جاتی ہے اس لیے آج کے بعد اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے تاکہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے کریں گے یا نہیں کریں گے اللہ برکت دے پہلا کام تے دوجا کیڑا کیتا بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی نیند بھی آ رہی ماشاءاللہ کہ نہیں آ رہی اچھا دوسرا کام کیڑا کیتا توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ دوجا کام میرے پیغمبر نے پتا کیڑا کیتا پہلے نمبر تے شرک مکایا تے دوجے نمبر تے میرے پیغمبر نے انہوں مقام رسالت سمجھایا پہلے میں تو انہوں سمجھاما مقام رسالت کیے توجہ میرے بارکھے آجے میں نہیں چاہتا ایک ایک جملہ بھی آج دایا ہوئے میری گانوں پوری توجہ نال سننا ہے حضرات دی وقار دوسرا کام میرے پیغمبر نے کیتا انہوں مقام رسالت دسیا مقام رسالت فلا نو کہیں دینے ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے ذرا بول کے دسیا جے باپ بیٹا دو مرتے اچھی عظمت بیٹے دیئے کہ باپ دیئے بولو باپ دیئے لیکن مقام رسالت بلا کیے اگر اللہ پاک بیٹے نو نبوت دے دے دینے پھر بیٹے دی شان ود جان دیئے پھر بیٹے دا مقام اچھا ہو جاندہ ہے تے باپ پچھے ہو جاندہ ہے ادھی دلیل قرآن پاک اندر ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا فتابعنی یہ ہے میری دلیل فتابعنی
فتابعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی میرے کول علم آ گیا ہے، وہ علم جڑا تواڈے کول نہیں آیا، یعنی وحی دا علم نبوت دا. ابا جی علم آن تو بعد فرق کی پیا ہے؟ ابا جی فرق کے پیا ہے کہ فتابعنی پیچھے ہو جاؤ، فتابعنی ابا جی میرے اگے نہیں چلنا، فتابعنی ابا جی میرے مگر لگو، میں اگے چلنا گا تسی مگر چلو گے. کی پتہ لگا جدوں اللہ پاک کسی کو رسالت نہ نواز دینے، رسالت کے بعد اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ سارے دے پیچھے لگ دینے، وہ سب تو اگے ہوتا ہے. اللہ پاک نے آمینہ دے در یتیم نے رسول بنایا، رسول بنا کے مبعوث فرمایا. اللہ پاک دے پیغمبر دا کلمہ سی پڑھیا، کلمہ پڑھ کے سی انہاں دے امتی بن گئے. ہن اگے لگ گئے نے تے سی سارے پیچھے آ، کوئی انہاں تو اگے نہیں چل سکدا، کوئی انہاں تو اگے قدم نہیں رکھ سکدا. نبی پاک اگے اگے چلن گے، اسی کملی والے دے مگر مگر چلیں گے. مجال جے ساڈے جو کو بندہ اگے نکل جاوے، کسے بندے نو اگے لگن دی اجازت نہیں، کسے بندے نو اگے چلن دی اجازت نہیں. مقام سب دا برحق ہے. پیر دی عظمت بڑی دیابدا، رہبر دی عظمت بڑی دیابدا، جج صاحب دا رتبہ بڑا دیابدا، پیر صاحب دا رتبہ بڑا دیابدا. لیکن سارے رتبیاں والے اگے نہیں لگ سکتے. کیوں نہیں لگ سکتے؟ کیونکہ آگے رسول ہے، رسول کے آگے کسی کی جانے کی جرت نہیں ہے. رسول کا یہ مرتبہ ہے. پیر سارے تھلے، رہبر سارے تھلے، مرشد سارے تھلے، گدی نشین سارے تھلے، صدر سارے تھلے، وزیر سارے تھلے، کرنل سارے تھلے، جنرل سارے تھلے، جج سارے تھلے، وکیل سارے تھلے، شیخ الحدیث سارے تھلے، علامے سارے تھلے، علماء سارے تھلے، مفتی سارے تھلے، امام سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے اسمان تھلے، ستے زمینہ دی مخلوقاں تھلے، ستے اسمان دی مخلوقاں تھلے. رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے. یہ ہے مقام رسالت. اے میرے پیغمبر دا مقام جڑا آپ نے مکے دے چودھریاں نو تے مدینے دے چودھریاں نو سمجھایا. کنہاں نو؟ انہاں نو سمجھایا جڑے مچھاں نو وٹ دے کے تے کہندے سن میرا گھر میرا قانون میں جو مرضی کراں. انہاں نو سمجھایا. مدینے دے انہاں سرداراں نو سمجھایا جڑی وڈی ساری پگ بن کے تے کہندے سن میری ریاست میں جو مرضی کراں. انہاں نو سمجھایا جڑے مچھاں نو وٹ دے کے کہندے سن میرے گھر وچ دھی جمے گی میں ٹویا کڈ کے دب دیواں گا، مینوں کوئی روک نہیں سکدا. اگر مینوں دو بھیناں پسند آ گئیاں میں دوواں نال اکٹھا نکاح کر لواں گا، مینوں کوئی ڈک نہیں سکدا. میں ستیلی ماں نکاح کراں گا، مینوں کوئی ڈک نہیں سکدا. تری جاندی بکری دا گوشت کھان نو دل کر پیا میں مار کے کہاڑا بکری دی لت وڈ کے پکا لواں گا، باقی زخمی بکریوں جو پھر دی رہے مینوں کوئی نہیں پوچھے گا. اگر عورت نو مخصوص ایام آ جان گے میں کمرے چنو بند کر دیواں گا، نہ روٹی دیواں گا نہ پانی دیواں گا، اے میری مرضی ہے. لیکن جدو کملی والے آئے میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ دی لذیذ قدم رکھ کے فرمایا تمہارے زمانہ جہلیت کے تمام رسم و رواج آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں. اور سن لو مچھاں نو وٹ دین والیو، اج تو بعد راج رب دا چلے گا، رواج کملی والے دا چلے گا. ہم مچھاں نو وٹ دین والیا ہٹ پیچھے. اے اپنی پگڑی دا کلا تے شملہ تاں کر کے تیاں نو زندہ دبن والیا ہٹ پیچھے. خبردار جے تیری آواز اچھی ہو گئی تینوں پتہ نہیں کملی والے آ گئے. یہ ہے مقام رسالت جو آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اے میری مسجد ہے، میری کرسی ہے، میرا میک ہے، میں جو مرضی بیان کرا. تسی کون ہوندے جے میرے کو دلیل پوچھن والے؟ میرے سامنے تسی بولو تاری حیثیت کی. میں بیٹھا میرے ہاتھ چومو،
آ میرا پتر بیٹھا ہے بھی ہاتھ چومو، آ میرے دادے دی قبر انہوں سجدہ کرو، تے اسی غلام ہاں، اسی پاج کے ہاتھ پھڑ کے چومنے ہیں، اسی پاج کے گڈی دے ٹائر چومنے ہیں، اسی ایڈے ذہنی غلام ہاں، کوئی اٹھ کے یہ بھی نہیں کہندا میں کو تمہارا غلام ہوں، میں تیرے پاؤں چوموں تو کیوں چوموں، میں تیرے دادے دی قبر تے سجدہ کراں تے کیوں کراں، وجہ ذہنی غلام نسلاً بعد نسلاً غلام، غلامی ہم پر اس طرح سوار ہے کہ سانو بڑے بڑے مولویاں دے سر تے بنی ہوئی پگ دے شملیاں تو ڈر لگتا ہے، اسی گل نہیں کر رہے۔ تم نے کلمہ جس کا پڑھا ہے اس نے تمہیں بہادری سکھائی ہے، اور سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ کام وہ کرنا ہے جس کی دلیل ہو، جس کی دلیل نہ ہو وہ کٹ سکتے ہیں لیکن وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم کو سمجھ آئی، یہی کیا اللہ کے پیغمبر نے، ان کو مقام رسالت سمجھایا تے بڑا واضح کر کے سمجھایا، چھڑی نہیں کو کسر۔ ادھر دیکھو نبی پاک بیٹھے نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، ایک بندہ آیا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، جاگ رہے ہو، بات سمجھ آ رہی؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، ایک بندہ آیا، اینج میرے پیغمبر دے سامنے آ کے بہ گیا، اللہ اللہ، ذہن اپنا ہر اعتبار میں بدلنا چاہیے۔ خطیب آوے تیسی کہنے ابھی دوڑے پڑے بابا سارے، اے نہیں سوچتے کوئی مسئلہ دسے جدن ساڑی اصلاح ہوئے، تو انہاں خطیبہ تو بھی صدقے جاواں کہ جڑے گھنٹے دی تقریر 30 منٹ دوڑے ہی سنائی جاتے ہیں، آپ کی اصلاح نہیں کرتے۔ اور ان خطیبوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو آج کے دور میں دوڑے تے مائیے نہیں، تو انہوں اللہ پاک دا دین سنا دینے، دین تو وڈی کوئی شے نہیں، اللہ پاک کیسے علماء کی زندگیاں دراز فرمائے۔ ہو سکتا ہے کوئی محبت لئی پیار لئی آقا دی عقیدت اندر کچھ اشعار بھی ہو جان، لیکن یہ تو نہیں بے پوری تقریر کتے کتے تقریر ہوئے تو باقی سارے دوڑے ہی ہوں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار، نبی پاک دے سامنے ہاں توجہ رکھنا، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے، عرض کردہ اللہ دے محبوب پیغمبر مال ایمان، ایمان کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے ایمان دا ڈیفینیشن بیان کیتا ہو، تے میرے پیغمبر دا جواب سن کے کہیں دا ہے تو بالکل صحیح جواب دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے مال احسان، احسان کیا گئے؟ میرے پیغمبر نے احسان دا جواب ارشاد فرمایا، جواب سن کے کہتا تُسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے، اور ایک سوال کردہ ہے، آپ جواب دن دینے، جواب سن کے کہتا ہے تُسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے، سوال کردہ رہا، جواب سندہ رہا، آپ پہ کہندہ رہا بالکل صحیح جواب دیتا ہے، اٹھ کے چلا گیا، صحابہ عرض کر دینے محبوبہ بندہ بڑا عجیب آیا ہے، آپ پہ سوال کردہ ہے تُسی جواب دین دے ہو، تے آپ پہ کہندہ تُسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جواب دا تینوں اگے ہی پتا سے، جڑے بندے نو جواب دا پتا ہوئے وہی کہندہ ہے نا کہ بالکل صحیح آکھیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے انہوں پہلے سارے جواب ہم دے جان، میرے پیغمبر فرمایا ہاں ہاں انہوں سارے جواب پہلے ہم دینے، ہر گل دا جواب انہوں آندہ ہے، انہوں سوال بھی ہم دینے، انہوں جواب بھی ہم دینے، انہوں دین بھی ہم دے۔ محبوبہ کیوں ہوندہ ہے؟ فرمایا کیونکہ بندہ نہیں سی، اے بندہ نہیں سی، اے فرشتہ سی، فرشتہ اللہ دا واسطہ توجہ، اللہ دا واسطہ توجہ، فرشتہ بھی کون فرشتہ نہیں سی، اے نوریاں دا سردار جبریل امین سی، تے توانوں توڑا گل سننا، توانوں توڑا گل بری کہ میں توجہ چاہنا، تے توانوں نبی پاک نے فرمایا یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، یہ توانوں توڑا دین سکھانے آیا تھے۔ یار بندے تُسی سمجھدار بیٹھے ہو، جبریل آیا صحابہ نو دین سمجھان آیا، چپ کر کے آ کے کھڑا ہو جاندہ، کھڑا ہو کے کہندہ او ادھر میرے حال دیکھو میں جبریل ہوں، میں نوریاں دا سردار ہوں، میں توڑا دین سمجھانا آیا، آؤ کٹی ہو جاؤ میں توانو دین سمجھاواں، کر سکتا سی نا انج، لیکن انہیں انج نہیں کیتا،
کیوں نہیں کیتا؟ اتو منع کیتا گیا جبریلا ہوئے گا جبریل، ہوئے گا تنوریاں دا سردار، ہوئے گا تو وڈا وڈیرا، ہوئے گے تیرے جناب 600 پار، لیکن جتھے جاندہ پیا اتھوں دا قانون ہے وے، اتھے کوئی اچھی بول نہیں سکدا، اتھے کوئی اگے کھلو نہیں سکدا۔ اے جبریلا میں لوکاں نوں دسنا چاہنا دین ہو نہیں جڑا تیری زبان چو نکلے، دین ہوئے جڑا مینا دے در یتیم دی زبان چو نکلے۔ یہاں جبریل کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ میرے کملی والے کی موجودگی میں کھڑا ہو کے کوئی بات کرے۔ مقام رسالت سمجھایا جا رہا ہے، لوگاں نوں دسیا جا رہا ہے کہ رسول دا مقام کیے اللہ، اور پھر انہوں نے سمجھ آ گیا، انہوں نے میرے مقام سمجھ آ گیا کہ میں پھر انہوں کوئی کام اپنی مرضی نال کیتا نہیں کیتا۔ کنے بلا آسمان تو اللہ پاک دا قرآن آیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایماندارو، اللہ بھی اپنے نبی تے درود بھیجدا ہے، فرشتے بھی بھیج دینے، تسی بھی بھیجو۔ ایت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے مومنان حکم دے دیتا نبی پاک تے درود پڑھن دا۔ او یارو ادھر دیکھو، وہابی آئے ہو ہاتھ بنی کھڑا، بریلویو تواڈے کے بھی بنی کھڑا، دے بندیو تواڈے کے بھی بنی کھڑا۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، کسی کی پگڑی اچھالنا یہ میرا منہج نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں۔ میں تے ہاتھ بن کے ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا تے تانوں سمجھانا چاہنا۔ اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے مومنوں میرے نبی تے درود پڑھو۔ صحابہ عربی سن، انہاں دے والدین عربی سن، انہاں دے عزیز و اقارب عربی سن۔ مجال ہے جے کسے میرے نبی دے صحابی نے اپنے کولوں درود دے الفاظ بنائے ہون، تیار کیتے ہون، نبی پاک دے خدمت اندر آ کے عرض کیتا وے محبوبہ اے دیکھو میں تیار کر کے لے کے آیا، چیک کرو۔ نا 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 نا، انہوں نے مقام رسالت سمجھ آ گیا تھی، اور میرے پیغمبر دے سامنے بہ گئے، عرض کر دینے محبوبہ درود دیاں ایتاں بھی تواڈے تے نازل ہوئیاں نے، درود پڑھن دا طریقہ بھی تسی بیان کرو گے۔ اسی بے شک کر بیاں، لیکن اسی اپنے کولو ایک جملہ بھی بنا دے نہیں، کیونکہ رسول تسی۔ سیدنا حضرت عمر آئے سن صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ شرائط مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو میرے پیغمبر نے اک چک کے جناب عمر تے ڈالی۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو جو وجاہت دی تھی، آپ کے چہرے پر کوئی نظر نہیں ٹکا سکتا تھا، اللہ نے آپ کو اتنی وجاہت عطا فرمائی تھی، ایت میرے پیغمبر نے حضرت عمر دے چہرے تے نظر پا کے فرمایا عمر کیا پوچھ رہے ہو، یہ شرطیں غلط ہیں، سنو عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر فرماندے نے مینوں ساری زندگی افسوس رہا کہ میں کملی والے کو اینا بھی پوچھیا تے کیوں پوچھیا، جدوں رسول نے تے گل تے مک گئی۔ حضرات ذی وقار مقام رسالت، یہ سانوں نہیں سمجھ آیا، یہ سانوں کیوں نہیں سمجھ آیا؟ جنہاں نوں سمجھ آیا، توجہ، جنہاں نوں سمجھ آیا انہاں اپنی مرضی نال کوئی جملہ بھی نہیں بنایا، تے جنہاں نوں سمجھ نہیں آیا انہاں پورا دین ہی اپنی مرضی نال بنایا ہے، انہاں پورا دین اپنی مرضی نال بنایا ہے، انہاں خوشیاں اپنی مرضی نال کیتیاں نے، انہاں غمیاں اپنی مرضی نال کیتیاں نے۔ آؤ واپس لوٹو، آؤ واپس لوٹو، مرضی تیری نہیں، مرضی میری نہیں، مرضی اللہ تے اللہ دے رسول دیئے۔ حضرات ذی وقار سدھے سدھے بندے پریشان ہو جاندے نے، وہ نماز پڑھاندے نے، وہ سوچدے نے کدھر جائیے، ایک کہندا ایتھے ہاتھ بنو، دوجا کہندا ایتھے بنو، تیجا کہندا ہاتھ چھڈو۔ سادہ بندہ پریشان ہو جاندہ ہے، ایدی مننا، اودی مننا، یا اودی مننا، جے گل سچی والا آئیے، ایتھوں والا بھی قرآن سر تے رکھ لے گا، ایتھوں والا بھی رکھ لے گا،
ٹینشن کھلون والا بھی سر تے رکھ لے گا سیدھا بندہ پریشان ہو جائے گا یار میں کنوں سچا کھا ابھی قرآن سر تے رکھی کھڑا اے بھی رکھی کھڑا اے بھی رکھی کھڑا آ میں کس مسئلے دا حل میں تینوں دسنا جڑا قرآن سر تے رکھ کے آکھے او دا اعتبار نہیں کرنا جڑا قرآن کھول کے آکھے او دا اعتبار کرنا ہے قرآن جڑا سر تے رکھ کے آکھے او دا نہیں یہ سر تے رکھنے تے نہیں آیا یہ کھولنے کے لیے آیا جو کھول کے کہے یہ دیکھو جڑا پوری بخاری چک کے سر تے رکھے او دے مگر نہیں لگنا جڑا بخاری کھول کے آکھے آبے کھولے مگر نہیں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ آج بھی دین کو سمجھنا چاہیں تو دین بڑا آسان ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ذرا یہ دو کم ہو گئے ہن تیجا کم توجہ ہے ماشاءاللہ بات سمجھ آ رہی ہن تیجا کم ذرا جلدی جلدی کریے وقت کافی ہو حضرات ذی وقار تیجا کم نبی پاک نے کیڑا کیتا توجہ ہے گلاں ہن معاشرے دی ایک دو عقیدے دیاں گلاں سن ہن معاشرے دیاں گلاں میں 2-4 منٹ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کرنا ذرا تیسرا کم نبی پاک نے کیتا مکیوں ہجرت کر کے صحابہ چلے گئے مدینے مکے اپنی جائیداداں زمیناں سب کچھ چھڈ گئے مدینے چلے گئے جدوں مدینے چلے گئے تے کنگال ہو گئے غریب ہو گئے پلے پیسے نہیں رہ گئے پھر مدینے وچ غربت آ گئی غربت جویں اج ساڈے ملک اندر غربت ہے میرے پیغمبر نے اینے چ غربت دا خاتمہ کیتا جڑا ساڈے کولوں ہوندا ہی نہیں پیا کی کیتا نبی پاک نے ادھروں ہاتھ پڑیا مکے دے غریب دا ادھروں ہاتھ پڑیا مدینے دے امیر دا انہاں دوواں دا ہاتھ وچ دے کے آکھیا باس بعتم بنعمتی اخوانا اج تو بعد تسی دوویں بھائی بھائی بن گئے ہو اج تو بعد میں تانوں پرا بنا دیتا ہے جنوں اللہ دے نبی نے پرا بنایا انہیں پھر پرا بن کے وکھایا کسی کول 2 دکاناں نے انہیں دکان اپنے پرا تو قربان کرن دا ارادہ کر لیا کسی کول 2 بیویاں نے انہیں آکھا میں تمہیں طلاق دینا میرا پرا شادی کر لے کسی کول 2 جناب باغ نے انہیں آکھا میں اپنے پرا نوں دے دیواں کیڑا پرا ماں جمیا پرا نانا کیڑا پرا باپ والوں سکا پرا نانا کیڑا پرا جنوں اللہ دے نبی نے او دا پرا بنایا ہے او جنوں اللہ دے نبی نے پرا بنایا انہاں نے انہاں نوں پرا بنایا تے ایتھے جڑے سکے پرا نے او بھی آپس اندر پرا نہیں پہ بن دے پرا نو وڈی جاندا ہے پرا نو کھادی جاندا ہے پرا دیاں زمیناں تے قبضے کیتی جاندا ہے اور جدوں تک اسی پرا نہیں بننا ادوں تک مسئلہ حل نہیں ہونا آ میرا گھر آ میرے گوانڈی دا گھر گوانڈی دے گھر نوں میں گوانڈی دا گھر نہ سمجھاں یہ سمجھا نال میرے پرا دا گھر جدوں مینوں اپنے پرا دا گھر سمجھاں گا پھر میں چھت تے چڑھ کے انہاں دیاں تھیاں نوں کدی اشارے نہیں کراں گا جدوں میں نال دے گھر والیاں نوں اپنا پرا سمجھاں گا پھر انہاں دیاں بہو بیٹیاں دا مگرا کدی نہیں کراں گا پھر انہاں دا پیچھا کدی نہیں کراں گا جدوں میں ہر دن والے بندے نوں اپنا پرا سمجھاں گا پھر او دیاں تھیاں تے کدی گندی نظر نہیں پاواں گا ساڈا تیاں آلے وے اسی تے گوانڈیاں دیاں عورتاں نوں سکون نہیں لین دیندے نظراں چک چک ویکھنے آ گندے گندے اشارے کرنے آ ایتھے نمازاں دے ٹائم یاد کوئی نہیں موٹر سائیکلاں دے نمبر یاد کیتی پھردا ہے جمعے دا وقت یاد کوئی نہیں سکولاں تو چھٹی دے ٹائم یاد کیتی پھردا ہے رکشیاں دے نمبر لکھدا پھردا ہے فلاں نمبر دا رکشا او دے پیچھے فلاں لڑکی گئے فلاں کالج وچوں فلاں کڑی نوں انہی وجے چھٹی ہوندی ہے چلنا اے مکافات عملے اے مکافات عملے تو کسے کڑی دا مگرا کر کے تو دے رکشے دا نمبر نوٹ کر کے سمجھنا میں بڑا وڈا پہاڑ ماریا ہے آ میں تینوں دساں تو کیڈا وڈا پہاڑ ماریا ہے آج جڑے رکشے دا نمبر تو نوٹ کیتا ایڈا خوش نہ ہو ممکن ہے پچھلے رکشے تے تیری بہن نہ ہووے او دا بھی کسی نے نمبر نوٹ کیتا ہووے اے
مکافاتی عملے تیری بہن بہن باقیاں دیاں بہناں کوئی نہیں تیری عزت عزت باقیاں دیاں عزتاں کوئی نہیں فَأَصْبَغْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا آپس اندر بھائی بھائی بن جاؤ نہیں بنو گے تے نقصان آپس اندر ہی کرو گے ایک دوسرے نو وڈی جانے ایک دوسرے دی عزتاں تار تار کیتی جانے ایک دوسرے دی عزتاں نو آپ ہی لٹی جانے یہ ادو تک نہیں مکنیاں جدو تک آپ سارے بھائی بھائی نہیں بنا گے اللہ پاک سانو آپس اندر بھائی بھائی بنن دی توفیق عطا فرما دے اللہ یہ میرے پیغمبر نے تیسرا کام کیتا چوتھا تی آخری کام بیان کریے گل مکائیے میرے پیغمبر نے چوتھا کام بھلا کیڑا کیتا ادھروں غریب لے آئے ادھروں امیر لے آئے غریب دا پار امیر تے نہیں پایا تاکہ کل نو امیر آکھے میرے سر تے بوجھ بنا دیتا نا 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 پار نہیں پایا میرے پیغمبر نے زکاة دا نصاب قائم کر دیتا وہ دولت مندہ اپنے غریب پراتے سان نہ کر بلکہ اپنی ساری جائیداد اکٹھی کر کے بچوں زکات کر زکات دے جن پیسے بننا اپنے ماڑے پرانوں دے کے دی غربت ختم کر دے وہ یارو ہے پنڈ والے ہو وہ پنڈ دی امیروں میں تواڈے نال مخاطب ہونا چاہنا وا کیا تانوں پتہ ہے تواڈی زکات کتنی بن دی ہے کیا تسی اپنی زمیناں دی زکات دیندے ہو اپنی گایاں تے ٹوراں دی زکات دیندے ہو کوئی نہیں جی زکات دیندے اللہ دی قسم دے ساریاں چھڈو اپنے پنڈ وچ تسی آپ ایک کمیٹی بناؤ لیکن اللہ تو ڈر کے بناؤ زکات کرنی شروع کر دے وے ہر امیر بندہ ہر اللہ دا واسطے ایک گل اور بھی نوٹ کر لو امیروں میں تواڈے کے ہاتھ بن کے گزارش کرنا آ جڑا کام تسی کر دے جے چنگا کام نہیں رمضان اندر اپنی زکات دے پیسے اکٹھے کر لیندا ہے سارے نہیں بس جن نے دل کرے انہیں اکٹھے کر لے تے اکٹھے کر کے ڈیڈے راشن بنا لیندا پیکٹ تے صبح غریباں نو اپنی کوٹھی دے کے لین چلا لیندہ ہے 200-250 بندہ لگا کھڑا ہے بیوہ عورت بچاری اپنا منہ کا دکے تے ویچ لین دے لگی کھڑی ہے تکے پہ کھان دیئے او دے بچیاں نو کچھ نہیں لبدا او دے بچیاں دی پوکھنے نو مجبور کر دیتا ہے مجبوری تو آکے روزے نالو لین چ لگی کھڑی ہے نا اپنے منہ دا پردہ بھی نہیں لاندے کسے نے ویکھ لیا تے میری غربت دا مذاق اڑ جائے گا 1.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تو پہ روزے نال کھلوتی رہی ہے تکے توڑے کھان دی رہی ہے تے پھر جناب جدوں تیرے تک پہنچی ہے نا تو ایڈا کہ ڈبہ بنایا ہویا ہے وچ 1 کلو گھیو رکھیا کو پایا کو پتی رکھی ہے کو 10 کلو آٹا رکھیا تے 5 کلو چینی رکھی ہے ایک بنڈل پکڑا کے تے نالو دی فوٹو کھچ کے تو دی غربت دا مذاق اڑا چھڑیا ہے او دی غربت دا جنازہ کٹ چھڑیا ہے تسی نہیں جے جان دے اس غربت تے اس دور نے بندیاں نو کڈا مجبور کر دیتا ہے بڑے بڑے لوگ سفید پوش نے بڑے بڑے لوگ نے جڑے بیچارے اپنے چمبے چنگے کپڑے پا کے اپنی غربت نو لکان دے پھر دے نے بڑے بڑے بندے نے جڑے اپنے بچیاں نو روندا ویکھ کے تے کچھ کرن جوگے کوئی نہیں اللہ دا واسطہ کم چھڑ دیو طریقہ ٹھیک نہیں اگر تیری زکات 2.5-3 لاکھ روپیہ بنیا ہے تو 2.5-3 لاکھ روپیے نو نکے نکے پیکٹ بنا کے تے لوکاں نو دتا ہے او دے نال کسے غریب دا کنا کو پلک ہویا ہے وہ 10 دنوں دا چولہا بل جائے گا بس اس تو علاوہ کوئی نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں اگر اللہ پاک نے تینوں مال دیتا ہے تو زکات اکٹھی کیتی ہے تو 4-5 لاکھ روپیہ بن گیا ہے کمڑیا لب قریبی رشتہ داراں وچ کیڑا بندہ ماڑا ہے اس ماڑے بندے دے کول چلا جا یا نو اپنے کول بلا لے اونوں کہ مینوں دس تو کیڑا کاروبار کرنا چاہنا ہے جڑا کریں تے تیرے بچیاں دی روزی دا پیا چل جاوے وہ کبھی مینوں فلانا کاروبار کروا دیتا جائے اونوں روپیہ 2.5-3-4 لاکھ لا کے اونوں پکی پکی نوکری تے پکی پکی او دی غربت مکان لا دیا بندیا او دے بچے روٹی کھان گے تے ٹھڈوں دعاواں نکلن گیاں بیوہ عورت دے سر تے کپڑا پائیں گا اللہ دی قسم او دیاں ہاواں او دیاں سیسا رب دے عرش نال جا کے ٹکران گیاں اے جڑا تسی غریباں دا مذاق اڑاندے ہو اے مذاق اڑانا بند کر دیو اے میرے نبی دا طریقہ کوئی نہیں تے ماڑے ہو تسی بھی تھوڑے جے خود پسند بن جاؤ تسی بھی تھوڑے
جے جناب اپنے آپ اندر خوددار بنو انج دے چودھریاں دے ڈیریاں دے سامنے لینا نہ لایا کر جڑا کیوں دے چاند پہ جناب پیٹان دے پیچھے تیری غربت دا مذاق اڑاوے انہاں مگر نہ جایا کرو یہ طریقہ ٹھیک نہیں یہ انداز ٹھیک نہیں میرے پیغمبر نے غربت کو ختم کیا فرمایا امیروں سے زکوٰۃ لو غریبوں پہ خرچ کرو ایسا نصاب میرے نبی نے قائم کر دیتا چند سالہ تو بعد مدینے وچوں غربت دا ان جی خاتمہ ہو گیا ہے حضرت عدی بن حاتم میرے پیغمبر کے پاس بیٹھے آخری بار تے عرض کر دینے سونے حالات بڑے خراب نے غربت بڑی ہے تے چوریاں ڈکیٹیاں بڑیاں نے نبی پاک نے فرمایا عدی اگر دین محمدی پر لوگ عمل کرتے رہے ایک وقت آئے گا ہیرا مقام سے عورت چلے گی اس سر تو لگ کے پیراں تک سونے نہ لدی ہوئے گی کنگڑ پائے ہوں گے مدریاں پائیاں ہوں گیاں کانٹے تے نتھلیاں تے نیکلت تے پزیباں سونے نہ لدی ہوئے گی اتھوں چلے گی مکے آئے گی حج کرے گی کلی واپس جائے گی تے انہوں کوئی بندہ سونا لانا تے دور دی گالے اکھ چک کے نہیں بیکھے گا اینا امن ہو جائے گا اینی غربت مک جائے گی کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے حضرت عدی کہنے نے میں سر تھلے سٹ کے سوچن لگ پیا ایسا دور بھی آئے گا جی آج آپاں سوچنے آج آپ بھی سوچ کوئی یار ہے جدہ دور بھی ساڑھے تھے فرماندے نے میں سوچن لگ پیا پھر وہ وقت آیا فرماندے نے میں بیت اللہ چاپنیاں اکھان عورتوں ویکھیا سونے نہ لدی ہوئی پوچھیا کتھوں آئی یہ مقام حیرہ سے آئی ہے ایتھوں چلی گئے واپس گئیے نہ کسی نے دا کانٹا لایا نہ آنکھ چک کے کسی نے دیوال ویکھیا اے برکت کا دیئے اے برکت محمد رسول اللہ دے دین دی برکت ہے آؤ انہوں ازماؤ یار میں آکھیا کرنا تسی نیو خانہ تو لیاں پھکیاں ازمائی پھر دے آپ پمپاں دے بار 20 روپیاں دیاں کلفیاں ازمائی جاندے جڑی کو نمی زہر آوے کھادا نو پا کے تے زمینہ نو پا کے انہوں او زمین نو پا کے جو زمین دی فصل بندیاں کھانی ہیں جنہوں پہلے ہی زہر لگ گئی کہ انہیں بڑھنا کیے او ازمائی جانے ہیں اس قوم دا کی بنے گا انہیں سارا کچھ ازمایا نہیں ازمایا تے دین محمدی نہیں ازمایا آؤ تے صحیح آئے ازما کے تے دیکھو چکتے کرو انشاءاللہ سب کچھ سکون میں ہو جائے گا امن آ جائے گا اللہ کی زمین پر اقرار آ جائے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محمد نوید سیال کے لیے دعا کرنی ہے اللہ پاک مغفرت فرمائے اور بھی جتنے مسلمان واحدین بیمار ہیں قاری خبیب صاحب کے والد محترم بیمار ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے حضرت مدنی صاحب فرما رہے ہیں اچھا ہندی دے ایک ہندو شاعر ہے انہیں نبی پاک دی عظمت کو اشعار پڑھے نے کہ او کہنے نے بھی سنا دو میں سنا کے پھر دعا کر شیتل کومل بول تمہارے اے بطحا کے راج دلارے اے بطحا کے راج دلارے چہرہ ان کا چاند پونم کا چہرہ ان کا چاند پونم کا گیسو ان کے بادر کارے گیسو ان کے بادر کارے ان کے چرن کی دھول ملے تو ان کے چرن کی دھول ملے تو نینن گجرا ڈاروں پیارے نینن گجرا ڈاروں پیارے ترجمہ اگلی بری صحیح الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کران اور اسپتالاں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار میں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک یا اللہ جتنے مسلمان واحدین فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرما جن احباب نے فوت شدگان واسطے مغفرت آکھیا یا اللہ انہاں سارے دی مغفرت فرما درجات بلند فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب کو شفا عطا فرما یا اللہ اس مسجد میں دے خطیب نو امام نو عاملین نو منتظمین نو دانیان نو ساڑھے آج دے میزبان نو کھانا پکان والی خواتین نو اللہ سب نو برکت عطا فرما یا اللہ وطن عزیز نو بحرانہ کو عذاباں کو مہنگائی کو دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزیز دیاں سرحداں دے کھڑے ہن والے فوجی جوانہ دے قدماں مضبوط فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا